نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. فقہ کے چاروں اماموں کا یہ مسلک ہے اور چاروں اماموں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں دنیا کی زندگی سے زیادہ قوی زندگی کے ساتھ زندہ سلامت موجود ہیں. جی چاروں اماموں کا یہ فیصلہ ہے. جی چاروں فقہوں کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ دنیا کی جو زندگی تھی اس سے زیادہ قوی اور مضبوط زندگی کے ساتھ آپ قبر مبارک میں زندہ سلامت موجود ہیں. اور قریب سے آنے والوں کا دریز آپ خود سنتے ہیں، دور والوں کا دریز فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور 1400 سال میں متواتر بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ ہزاروں میل دور کوئی آدمی ہو اور اس کے کام کے بارے میں حضور کو اطلاع ہو اور آپ جو ہے تو خواب میں کسی آدمی کو آ کر اطلاع دیں اس کی. سبحان اللہ. ڈاکٹر سفیر صاحب ہمارے ایک مرید تھے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، بہت خدمت والے آدمی سے وفات پا گئے. ایک دن میرے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے زیارت ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمہارے لیے پیغام ہو گیا کہ اس کو کہو کہ کالا بکسا سنبھال کے رکھے. اس نے یہ بات کہی، مجھے تو ایسا رونا آیا، کچھ دیر تو ہوش نہیں تھا. پھر جب رونا ختم ہوا تو اس نے کہا یہ کیا ہے کالا بکسا؟ میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں کہ میں آپ کو وہ دکھا دوں. تو میں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا نہیں ہوتا کہتے ہیں، ہاں جی ہاں چھوٹا صندوقچہ. ہاں جی. تو میں نے اس کو دکھایا. میں نے کہا اس میں زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کے پیسے میں غرباء پر تقسیم کرتا ہوں. اور اتنے دور دراز بیٹھا ہوا میں ایک آدمی حضور کی خدمت کا ایک کام کر رہا ہوں اور قبر مبارک میں آپ کو اس کی اطلاع ہوئی اور اس کا آپ نے پیغام بھی بھیج دیا. ایسی زندگی ہے یہ عام زندگی نہیں ہے. ایسی ادراک والی زندگی ہے کہ دور دراز آدمی کے ایسا کام سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جو ہے تو اس کی اطلاع آپ دے رہے ہیں. کہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو فالج ہو گیا اور فالج میں چارپائی پر پڑے ہوئے نہیں علاج ہو رہا، شفا نہیں ہو رہی. بڑے عالم تھے، شاعر تھے بڑے. انہوں نے عربی میں ایک قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف. انہوں نے قصیدہ لکھا اور قصیدہ بردہ شریف جو ہے تو رات کو ہی انہوں نے لکھا اور کہتے رات کو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور آپ نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور یمنی چادر میرے اوپر ڈال دی. کہتے میری آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چادر میرے اوپر پڑی ہوئی ہے اور میری بیماری مکمل شفا ہے. کہتے اٹھا میں مسجد کو گیا اور صبح کی اذان میں نے دی. سارے لوگ حیران ہیں کہ اتنے سالوں سے چارپائی پر پڑا ہوا آدمی صبح کی اذان دینے کیسے آ گیا. لوگ آئے، دیکھا میں نماز میں کھڑا ہوں اور لوگ حیران رہ گئے کہ میں نے نماز پڑھی اور میں باہر نکلا تو ایک آدمی ایسے خستہ حال، بکھری اس کے بال ہیں اور ایسے اس کے کپڑے ہیں، ایسے عجیب حال میں. اس نے میں نکلا، اسے کہا کہ ان کا نام بھی ہے، میں نے پڑھا تھا لیکن بھول گیا ہے، بزرگوں کا نام بھی ہے. تو کہہ رہے نے کہا کہ قصیدہ سناؤ نا. میں نے کہا میں نے تو بہت قصیدے لکھے ہیں. کون سا قصیدہ؟ تو انہوں نے اس قصیدے کا شعر پڑھا. اب ان تذکر ابی جان تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمان جرا من مقلت بدمی ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او امد او من عظمی.
کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ رات کو میں نے لکھا ہے اور اس قصیدے کا میرا سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، ابھی تک میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، یہ درویش آ کر اس کو پڑھ رہا ہے، اس کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ نے کہا کل جب رات کو دربار رسالت میں پڑھ رہے تھے تم تو میں موجود تھا نا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر ایسے جھوم رہے تھے جیسے کہ پتے درخت میں سے ہوا گزرو، اس کو ٹہنیاں جیسے جھومتی ہیں۔ وہ قدرہ جی جو ترجمہ کیا قصیدہ بردہ یہاں پر پڑھا ہوئے نا جی، اس کو معلوم مثلا درس والا وي یونیورسٹۍ درس والا واقع هم وایي کور کې نعت والا. اور سینہال والا واقعہ ایسا ہے کہ ہاسٹل نمبر 3 تھا یونیورسٹی کا، اس کا میں وارڈن تھا، اس میں 80 طلباء رہتے تھے، اور اس میں ہم نے تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت صاحب ہمارے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت امیر تھے، اس وقت یہ لیڈروں کا اختیار مرکز پر اتنا نہیں ہوا تھا، تبلیغی لیڈروں کا اختیار اتنا نہیں ہوا تھا، تو اس میں ہم نے کام کیا، اللہ کے فضل سے سارے لوگ نمازی ہوئے، شیعہ بھی جماعت کی نماز نانے لگ گئے، اور 80 آدمیوں کا ہاسٹل، اور اس میں بیرونی گشت نکالتے ہیں نا تو 24-25 آدمی ہوتے تھے، پھر ہم 3 جماعتیں بیرونی گشت کے نکالتے تھے، اور ڈاکٹر حمزہ خان پروفیسر ریٹائر ہوئے، آپ کبھی اس سے مل کر پوچھیں، اس کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جو ہے تو اس کا کام کو سراہا، پھر فرمایا کہ اس ہاسٹل کو نہ چھوڑنا۔ تو طلباء آخری سالوں میں چلے گئے، ان کو اکیلے کمرہ مل سکتا تھا، میرے پاس ہی ٹھہرے ہوئے نہیں جاتے تھے، لوگ حیران تھے کہ یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں، تو یہ زیارت ہوئی تھی۔ علی خان وائس چانسلر آ گیا تو میں ہاسٹل میں رہتا نہیں تھا، میرا کرایہ کا گھر تھا، رہتا میں وہاں تھا، لیکن یونیورسٹی والے انتظامیہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، بس یہی رہے، گھر چاہیے رات کو نہیں ہوتا ہاسٹل میں، لیکن یہی رہے۔ یہ آیا، اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ تم جو ہے تو خود استعفیٰ دے دو، ورنہ پھر میں ہٹاؤں گا، تو یہ اچھی بات نہیں، خود استعفیٰ دے دیں تاکہ میں اس کو منظور کر کے تمہیں ہٹا دوں۔ ہم نے ختم کیا، دعا مانگی، اللہ تبارک تعالیٰ میں تو اس کے بارے میں امر ہوا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے، اوپر سے آدمی آ گیا ہے اور وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اس میں تبلیغ کے کام کے علاوہ درس قرآن میرا ہوتا تھا، تو میں نے خواب دیکھا کہ اس ہاسٹل کا جو مسیح یونیورسٹی کا ہے نا، اس کے مخالف طرف پر جو ہے تو کچھ طرف لوگ کھڑے ہیں اس طرح، درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوئی، آپ کا قد سب سے اوپر نظر آ رہا ہے، اور ایک سادات خاندان کا طالب علم ہوتا تھا وہ، تو اس کو میں نے پہچان لیا، باقی کو نہیں پہچانا، بس یہ نظارہ میں نے دیکھ لیا۔ اور دوسرے دن میں کالج میں گیا تو یہ جو وہ قاسم ہال ہے نا، میڈیکل کالج ہاسٹل ہے، یہ خیبر میڈیکل ہاسٹل جدا ہو گیا، یہ ہمیں مل گیا، تو بادشاہ گل صاحب نے کہا کہ اس ہاسٹل کے وارڈن آپ ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ رات کو جو خواب میں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہو گئی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر وہاں میں جگہ مل رہی ہے، تو خیر پھر وہ اس طرح ہو گیا کہ وہ نہ ہوا، میرا نہ ہو سکا، دوسرا آدمی لگایا گیا اس پر۔ ایک عجیب بات ہے، زیارت ہوئی تھی اور اس طرف ہوئی تھی۔ اس میں چلا گیا لاہور 2 سال کے لیے، وہ 2 سال کا کورس میں مکمل کر کے آیا تو نیا ہاسٹل بن گیا میڈیکل کالج کا راضی حال، اس سے میں نے آ کر درس شروع کیا، تو درس سے میں ادھر کر آیا تو مجھے یاد آیا کہ جو زیارت والی جگہ تھی وہ یہی جگہ تھی، یہاں پر ہوئی تھی، تو یہ اس درس کی دربار کی حاضری بھی تھی اور اس درس کی بشارت بھی تھی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے جو سن 51-52 میں جنہوں نے MBBS کیا تھا لاہور سے، اس وقت
ایک کراچی میں کالج ہوتا ہے، ایک لاہور میں، 2 کالجز۔ انہوں نے MBBS کیا تھا، تو یہ سن 57 میں حج کی ڈیوٹی پر گئے۔ کہ میں حج کی ڈیوٹی پر تھا، حاجی آتے تھے اور وہ بہت مصروف رہتے تھے ہم ان کے علاج کے سلسلے میں۔ ایک دن رش کم تھا اور ایک آدمی، بوڑھا آدمی آ گیا اور اس کو میں نے دوائی وغیرہ دی۔ پھر وہ بھی، میں بھی فارغ تھا، بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگ گیا آپس میں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیسے آج پر آئے؟ تو ان کا نام تھا قاضی محب الرحمان، نام تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب، ڈاکٹر صاحب کا نام تھا قاضی محب الرحمان، انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ اس طرح ہے کہ میرا نام بیزاد لکھنوی ہے، میں نعتیں لکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ سندھ کے ایک وڈیرے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیزاد کو حج پر بھیجو، تو تمہارے پتے معلوم کر کے میں یہاں آیا ہوں، تو میں حج پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جی میں تو عمر زیادہ ہے، بوڑھا آدمی ہوں، گھر والی میرے ساتھ ہو، مجھے سنبھالتی ہے پھر، اور میں جا سکتا ہوں، اکیلا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا یار دونوں کو بھیجیں گے، دونوں تیاری کرو۔ تو اسے کہا جی ہم ایسے حج پہ آئے ہیں۔ پھر اس وڈیرے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ میں آپ کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ ہاں، پھر اس نے بتایا کہ یہ مجھے زیارت ہوئی ہے، ہاں جی، اور دونوں کو بھیجیں گے ہم، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم ایسے حج پہ آئے ہیں، ہاں جی۔ وہ ذات مقدس خود جو یاد محبت ہے، وہ پاک ذات جو ہے خود محبت کو ڈھونڈتی ہے، وہ ذات مقدس خود جو ہے محبت ہے، پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ، ہاں جی۔ تاسو باندې 10 کوشش چا کړو او نبی اسلام تاسو بچ کړي وي، دا خبره په تاسو نہ یاد نہ سکا، بس نہیں تو یاد سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا قوی واقعہ ہے کہ اس کے راوی جو ہیں وہ جس طرح کے بخاری شریف کی حدیثوں کے سارے پکے راوی ہیں، جن کی ساری تاریخ سب کچھ معلوم ہے، اس واقعے کے راوی جو ہے بخاری شریف کے راویوں کے پائے کے راوی ہیں اس واقعے کے۔ وہ لکھا انہوں نے کہ ایک بزرگ حج پر گئے، اس نے کہا میں حج پر جاتا تھا اور ایک سال میں گیا اور میں نے صلاۃ والسلام پڑھا، پھر میں آگے بڑھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے میں نے مناقب اور ان کی صفتیں بیان کی اور ان کو سلام کیا، پھر آگے بڑھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفتیں میں نے بیان کی، ان کو سلام کیا۔ تو سلام سے آگے جب میں چلا تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ میری کھانے کی دعوت قبول کر لیں۔ میں نے کہا مدینہ منورہ کا آدمی کھانے کی دعوت دے رہا ہے، قبول کر لی میں نے۔ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ میں گیا، گھر میں لے گیا مجھے اور اس نے مجھے پکڑا اور اس نے کہا اس زبان کے ساتھ تو عمر اور ابوبکر کی تعریفیں کر رہا تھا، ان کی تو تعریفیں کرتا ہے۔ اس نے چھری لی اور میری زبان کاٹ دی اور کٹی زبان میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ میں روتا ہوا آیا اور روضہ شریف پر حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھ پر نیند طاری ہو گئی اور مجھے جو غنودگی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے کمر مبارک سے نکالا اور میری زبان کٹی ہوئی جو ٹکڑا تھا اس کو لیا اور منہ میں میری زبان کے ساتھ ایسے رکھ کر جوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں جب نیند میری ختم ہوئی میری زبان صحیح سالم میرے منہ میں لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں وطن کو چلا گیا، پھر سال بعد پھر میں آیا، پھر جو ہے تو میں یہ جو آدمی تھا یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا جس نے زبان کاٹی تھی کہ تو بکر اور عمر کی صفتیں کیوں بیان کرتا ہے، یہ شیعہ تھا۔ کہ سال بعد پھر میں آیا، پھر میں نے اس کا صلاۃ والسلام پڑھا اور جب میں آگے بڑھا پھر ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کر لیں۔ میں نے کہا یا اللہ پچھلے سال میں نے دعوت قبول کی تھی، میری زبان کاٹ دی تھی، اس سال پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں میرے دل میں کیا، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ کہ جب مجھے لے گیا تو اسی گھر میں لے گیا جس گھر میں پچھلے سال میری زبان کاٹی تھی۔ یا اللہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ ڈریں گھبرائیں نہیں، تو بڑے اعزاز کے ساتھ کھانا کھلایا، پھر وہ کمرے میں لے کر گیا، کمرے میں بندر باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا پچھلے سال جو میرے باپ نے تو آپ کی زبان کاٹی، اس کو اللہ نے بندر بنا دیا اور یہ یہاں پر اب کھڑا ہے۔
تو کم گندگی شیعوں کی نہیں ہے نا، ہاں کم ہاں جی؟ تھوڑی گندگی نہیں ہے. پھر وہ سپاہی صحابہ والوں کا ایک جنازہ تھا، تو اس میں ان کے عالم میں انہوں نے کہا کہ شیعہ اس میں کوئی بھی جنازے میں آیا ہوا ہو تو وہ نکل جائے باہر. علاقہ شیعہ سنی کا مشترکہ علاقہ تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی اگر اسلام کے نام پر جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تو آپ کیوں نکالتے ہیں اس کو؟ تو انہوں نے کہا میں نکالتا ہوں. میں نے کہا تو ہمیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں. یہ جب شیعہ سنی کے نظارے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ پڑھتا ہے کہ یا اللہ اس کی قبر کو تو آگ کا ڈھیر بنا دے، اور یا اللہ اس کے اندر آگ جلا دے. وہ پورا وہ جو جنازے میں پڑھتے ہیں پوری عبارت انہوں نے پڑھ کر سنائی ہوئی ہے. عالم ہے وہ کوئی. آج کل سپاہی صحابہ کیا موجودہ صدر ہیں، تو انہوں نے یہ پڑھ کر سنائی کہ یہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو جو ہے تو جنازے میں نہیں چھوڑتے ہیں. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فارسی ادب کے معروف صوفی شاعر ہیں، نعت گو ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں، نعت گو ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی گہری محبت اور عقیدت کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کیا ہے. ان کے اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، گناہوں کی پشیمانی اور شفاعت کی طلب ظاہر ہوتی ہے. یہ جو نعت ہے، اس کے اشعار لکھنے کے بعد جب آپ حج کے لیے گئے تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ اس نعت کو میں وہاں روضہ شریف پر پڑھوں گا. مدینہ منورہ کے گورنر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا آدمی آ رہا ہے اس کو نہ آنے دیں. انہوں نے ڈھونڈ کر معلوم کیا اور انہوں نے پکڑ کر اور ان کو روک دیا. یہ پھر چھپ چھپا کر چلے. دوبارہ زیارت ہوئی کہ وہ آدمی آ رہا ہے، تو پھر اس نے پکڑا اور اس نے پکڑنے کے بعد جیل میں ڈال دی. پھر تیسری بار زیارت ہوئی کہ جیل میں ڈالنے والا آدمی نہیں ہے، اس نے ایک نعت لکھی ہے، وہ روضہ شریف پر آ کر پڑھنا چاہتا ہے. اگر یہ روضہ شریف پر اس نے وہ نعت پڑھی تو میں اس کو اپنے گلے لگانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس سے پھر بہت بڑا مشکلات پیدا ہو جائے گی. تو پھر اس نے جو ہے تو جیل سے نکالا ان کو اور بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو رخصت کیا. اور پھر ان کو اتنا آزاد دنیا میں حاصل تھا کہ کسی جگہ جاتے تھے بادشاہوں کو پتہ چلتا تھا کہ مولانا جامی آ رہے ہیں تو بادشاہ استقبال کے لیے نکلتے تھے اور سرخ قالینیں ان کے راستے میں ڈال کر ان کو ان پر چلا کر لاتے تھے. اور ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، روضہ شریف پر جب سلام پڑھتے تھے رخصتی والا تو ان کا آواز آتی تھی کہ بسلامت پہ روی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آؤ. پھر جن کا آخری حج تھا تو اس پر جب اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو اس پر بسلامت بے روی والی آواز آئی، باز آ ہوئی نہیں. پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اس کے بعد دنیا سے رخصتی ہے. تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. میرا جسم آپ کی جدائی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا اور میری جان جو ہے وہ فراق سے پارا پارا ہو گئی. تنم فرسودہ یا رسول اللہ سے میری جان جو ہے وہ تو سوکھ کر ختم ہو چکی اور وہ میری جان جو ہے تو آپ کی جدائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پئی مردہ آوارہ ز سیاں یا رسول اللہ. میرے گناہوں سے میرا دل پئی مردہ یعنی بجھا ہوا اور آوارہ ہو گیا ہے. جو سوئے من گزر آری منے مسکین سے نہ داری فدائے نقش نالینم کنم جاں یا رسول اللہ. آپ اگر تحریر سے تشریف آئے تو میں مسکین جو ہے تو میں اپنی جان کو آپ کے مبارک جوتوں کے نیچے قربان کر دوں گا. فدائے نقش نالیلت کنم جاں یا رسول اللہ. ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم. میں گناہوں کے ذکردہ خیش حیرانم، میں اپنے کیے گناہوں سے میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے میرا چہرہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو چکا ہے. کردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ.
میں پشیمان ہوں پشیمان ہوں پشیمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوں بازوئے شفاعت راہ و شاہی بر گناہ گاراں مکن محروم جامیرا درانجا یا رسول اللہ. جب آپ حشر کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے بازو کھولیں تو اس وقت جو ہے تو مجھ اس کو جامی کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں بھولیں گے. تو یہ نعت تھی ان کی. تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ. دلم پئی مردہ جاوارا سیا یا رسول اللہ. جو سوئے من گزراری من مسکین زناداری. چوئے من گزراری من مسکین زناداری. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم. پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ. چون بازو شفاعت راہ کشائی بر گناہ گاراں. چون بازو شفاعت راہ کشائی بر گناہ گاراں. منم کا مکن محروم جامیرا درانجا یا رسول اللہ. کدھر گیا جی قصیدہ برداشت اس جگہ دیکھو نا. اللہ ہماری اتنی ضروری کتاب تھی اس کو چھاپنے کے لیے بھیجنا تھا. اس کو آپ لے گئے ہیں جی تصحیح کے لیے لے سبحان اللہ. پہلا شعر اس کا کیسا پڑا تھا؟ امن تجر کا جیران بزی سلامی زرت جمع درا من مغلق بدمی. تو ایسا مولانا جامی رحمۃ اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے. پھر دکن کے ایک بزرگ تھے نے ترجمہ کیا ہے. پھر جو ہے تو وہ تھے تو ہندوستانی پشاور کے بزرگ تھے مولانا کیا تھے شیرکوٹی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. ایک ترجمہ میں نے مکمل کیا ہے اور وہ ہم نے کتنا عرصہ پہلے کام مکمل کر لیا تھا. ساتھیوں کے ذمہ حوالہ کیا اور انہوں نے ہمارے کام کو اتنا دیر کر دی تو اس کو وہ اس کے لیے چھپائی کے لیے بھیجیں گے انشاءاللہ. چھپ کر آ جائے گا. تو من تذکر جیران بزی سلامی مدجت جمع درا مخلط مزمی. کیا ترجمہ ہے اس کا جی؟ کیا یاد آئے اصحاب ذی سلم اس طرح کا کہ کیا کہ یہ فارسی عربی شاعری ایسے ہوتی ہے نا کہ اس کو شروع کرتے ہیں پہلے اپنے علاقے اپنے دوست اپنے خاندان محبوب جن سے بہت محبت ہوتی ہے اور محبت یاد آتی ہے آدمی کو اور دل میں سوز و گداز ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے اس کو تشبیب کہتے ہیں. تشبیب یعنی پہلے کچھ محبت کے واقعات زیادہ کر لکھتے ہیں جس سے آدمی کو بہت یادیں ہوتی ہیں اور آدمی کا دل ہوتا ہے اس پر اور آدمی کو رہ رہ کے یادیں آتی ہیں. تشبیب ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے باقی اشعار شروع کرتے ہیں. یہ آمین تذکر جیران بزی سلامی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی. کہ عزیز سلم کے ہمسایوں کی یاد کی وجہ سے تو نے آنکھوں سے خون کے آنسو بہائے. ہاں جی عزیز نثر کا اس کا اشعار میں کیا تو پہلے عزیز سلم کے پڑوسی ہیں یاد آئے کیا جس نے آنکھیں تیری عزیز سلم کے پڑوسی ہیں یاد آئے کیا جس نے آنکھیں تیری خون کی جیسے آنکھیں تیری. حضرت آپ کے ترجمے میں یہ شان ہے کہ جس بہر میں مسیری یہ وہی ترجمہ آپ نے. یہ پہلے ترجمے 3 ہوئے ہیں لیکن یہ جو امام مسیری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے وہ اس کی جو ہے تو ترنم کی ٹھامری راگ ہے.
ٹھامری راگ میں ہوا ہے اس میں زبردست کشش ہوتی ہے، اور اسی سارے ترجمے اس راگ میں نہیں کیے گئے. مجھ پر اللہ کا احسان ہوا کہ میں نے ٹھامری راگ میں اس کو کیا ہے. تو عزیز سڑم کے پڑوسی ہیں یاد آئے کیا، جس نے آنکھیں تیری خون کی، جس نے آنکھیں تیری، جس نے آنسو تیرے خون کے کر دیے. زی سلم کے پڑوسی ہیں یاد آئے کیا، زی سلم کے پڑوسی ہیں یاد آئے کیا، جس نے آنکھیں تیری خون، جس نے آنسو تیرے خون کے کر دیے. زی سلم کے پڑوسی ہیں یاد آئے کیا، زی سلم کے پڑوسی ہیں یاد آئے کیا، جس نے آنسو تیرے خون کے کر دیے. یہ پورے کتنے اشعار ہیں، 90 سے زیادہ اشعار ہیں، سب کا ترجمہ ہوا ہے جی ماشاء اللہ. اس کو چھاپیں گے انشاءاللہ قریب. تو چونچ بازو شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، چو بازو شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامی را در آنجا یا رسول اللہ. جب آپ شفاعت کے بازو پھیلائیں تو اس جگہ جامی کو آپ نہیں بولیں گے. جو بازو ہے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، جو بازو ہے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامی را در آنجا یا رسول اللہ، مکن محروم جامی را در آنجا یا رسول اللہ، مکن محروم جامی را. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واغفر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل المسائل إلا شيئا. یا اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہندوؤں اور مودی کے مقابلے میں یا اللہ پاکستانی فوجوں کی مدد فرما. یا اللہ تبارک تعالیٰ اتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے، یا اللہ ہم سب بیٹھے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، مسجد کے آداب میں جو کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ہم آداب کا لحاظ نہ کر سکے. یا اللہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے جو خطایا، جو تقصیرات، جو گناہ ہم سے ہوئے، یا اللہ سب کو معاف فرما. یا اللہ تو ایسا قدردان ہے کہ کوئی کوڑا کٹ کر لے کر آیا، آپ سونے کے بھاؤ اس کو توڑ کر خرید لیتے ہیں، اور یا اللہ اس کے بدلے میں اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس عطا کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. یا اللہ اپنی بے انتہا عطا سے یا اللہ ہمیں سب کو نواز دے. یا اللہ بے انتہا عطا سے سب کو نواز دے. یا اللہ بے انتہا عطا سے ہم سب کو نواز دے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور سب کی دنیا آخر گزر فرما، دنیا آخر برکت نصیب فرما، حلال والی برکت والی بے حساب کتاب آسانی والے سے فرما. جو ساتھی بے روزگار روزگار عطا فرما، جو ساتھی بے روزگار ان کو اللہ اولاد عطا فرما. یا اللہ ساتھی بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے چھوٹنے حالات پیدا فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادوں کو دوئی بہتر ہو جاننے والے سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس محنت کو قبول فرما کر یا اللہ یا اللہ عطا فرمانے کی یا اللہ رحمت و فرحم و کربت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. استغفار پڑھ لے 100 بار.